بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ یہاں سے اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی خباستیں بیان فرما رہے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہاری کتابوں میں تورات، انجیل اور زبور میں یہ عہد و پیمان لیے تھے جس کا ذکر قرآن پاک کر رہا ہے، اور تم بھی اس کے قائل ہو کہ واقعی یہ ہوا تھا۔ تو جب یہ ہوا تھا تو بتاؤ پھر تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن ویسے برائے نام، یہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ آگ یقیناً نہیں چھوئے گی اگر تم ان شرائط پر عمل کر لو جو تمہاری کتابوں میں تھی، اور وہی شرائط قرآن پاک کے اندر بھی ہیں۔ جو تم سے عہد و پیمان لیا گیا تھا اس کی تجدید اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لی گئی، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اصولی مسائل جو ہیں جس پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے ایک تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اصولی مسائل جس کا تعلق نجات پر تھا، عقائد سے تعلق تھا، وہ سب نبیوں کے ہاں ایک تھے۔ البتہ فروعی مسائل کے اندر وقت کی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کی گئی، جیسے کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو سب کو ایک نسخہ تو نہیں دے رہے، اس کی بیماری کو دیکھتے بیماری کے مطابق اس کو نسخہ تجویز ہوتا ہے۔ اس طرح جس دور میں کوئی ایسی بیماری آئی اس کے علاج کے لیے شریعت کے اندر فرق رہا فروعی مسائل کے اندر، لیکن اصول آدم علیہ السلام سے لے کر سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سب اصولی مسائل میں ایک تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بنی اسرائیلیو، تم یہ ناچتے ہو اور پروپیگنڈے کرتے ہو اور بے مقصد باتیں کرتے ہو کہ جی ہم تو صاحبزادے ہیں، ہم شہزادے ہیں، ہم بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں، ہم کیسے جہنم میں جائیں؟ فرمایا بڑے بزرگ کی اولاد ہو، چھوٹے بزرگ کی اولاد ہو، کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، ہمارے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے اصول کے اندر۔ نبی بھی اس کا پابند ہے، نبی کے ماننے والی بھی پابند ہے، اور ہر دور میں پابند ہے، اور اس میں کوئی آدمی مستثنا اس سے نہیں ہے۔ لہذا تم جب
یہ بغاوت کر رہے ہو اور اصل اصول سے انحراف کر رہے ہو. تم کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے اور جہنم میں نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ نوع ثالث ہے. میں نے کہا 5 انواع ہوں گے، تیسرا نوع چل رہا ہے آئندہ کے لیے، بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو گے سوا اللہ کے. یہ اللہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا، ہر نبی کے ماننے والے سے لیا. جو بھی نبی آیا پہلا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. بس لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اب ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مطلب کیا ہے کہ عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ نبی نے شریک کیا نہ ماننے والوں نے جو سچے مانتے تھے. البتہ فروعی مسائل میں نبی چونکہ حکیم ہوتا ہے بڑا امت کے لیے، لہذا اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ نبی بتائے کہ بھئی آج کی بیماری کا علاج یہ ہے، اس بیماری کا علاج یہ ہے. لہذا اطاعت نبی کی کرو گے، عبادت رب کی کرو گے. بس یہ ہے جو یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور دوسری چیز ہم بتاتے اللہ کی عبادت کے بعد، کیونکہ اللہ خالق حقیقی ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. لیکن ماں باپ کے بعد ماں باپ جو ہیں وہ خالق مجازی ہیں. اللہ نے آپ کی پیدائش کا ذریعہ ان کو بنایا، لہذا اللہ رب العزت نے اپنے عبادت کے ساتھ والدین کے اطاعت کو لازم کر لیا. قرآن پاک کی متعدد مقامات ہیں کہ جن مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے عبادت کے ساتھ فوراً والدین کی اطاعت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہاں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں کوئی ایک بھی تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو آ جائے اور وہ کام کی خدمت کے قابل نہ ہوں، اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، ان کے ذریعے معاش نہیں ہے، مزدوری نہیں کر سکتے، بوڑھے ہو گئے، آپ کا کام ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو. احسان کے 3 مراکز ہیں، یعنی 3 منازل سمجھو. پہلی منزل کیا ہے کہ بھئی ان کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کا دل نہ دکھاؤ. اور دوسری منزل کیا ہے کہ ان کی مالی تعاون کرو. اور تیسرا کیا ہے کہ ان کی جانی خدمت کرو. یہ 3 حق ہیں ماں باپ کے. تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں ایک آپ کی زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے، تو بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت کے اندر نزاکت آ جاتی ہے اور چڑچڑاہٹ آ جاتا ہے، جذبات ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں. وہ کبھی غصہ کریں گے اور کبھی ڈانٹیں گے، لیکن تم نے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ آگے سے ہوں بھی نہ کرنا. مارنا تو درکنار، گال دینا تو درکنار، تو بڑی بات ہے. یہ تو کوئی مسلمان بیٹا نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان آزمیاں نہیں. لیکن ماں باپ کو گال اسی طرح دینا اس طرح ہی ہے جس طرح اللہ کو دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے اپنا حق ساتھ کر لیا. فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹو بھی نہ. ہاں کیا بات ہے، یہ بھی نہ کرنا.
ولا ولا وقل لہما قولا کریما، وہ سخت بات بھی کرے، وہ کیا کرتے ہیں جی ابا جی کیا حکم ہے، بس دل نرم ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ادب کی بات، بزرگی کی بات، نرم بات، ابا جی اماں جی ایسے میں نہیں، کریمہ، کریم کا معنی کیا ہے؟ عزت والی بات کے سامنے اور بڑی نرمی کے ساتھ ادب والی بات کرو، ایسے میں نہیں۔ اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس کے بعد بھی ان کو یاد کرو کہ اللہ اے نا رحم فرما، جیسے بچپن میں مجھے پالا، میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، جب مجھے ذرا تکلیف ہوتی ساری رات جاگتے رہتے تھے، ایسے میں نہیں، لوریاں دیتے رہے، ڈاکٹروں کے بعد جاؤ، فلاں کرو۔ اولاد کے لیے ماں باپ کا بڑا جذبہ ہوتا ہے، اپنے لیے اتنا خیال نہیں ہوتا جتنے اولاد کا، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج کل کے نوجوان، ماں جب شادی آ جاتی ہے، وہ بیگم پھر ان کی قبلہ، وہ کعبہ، وہ ان کی ماں، ان کی سب کچھ ہو جاتی ہے، پھر ماں باپ کو وہ کہتے چھوڑو بوڑھے ہیں، بڈھوں کا کہ نکالو گھر سے نکالو، کھانسی کرتا ہے، ابھی نیند نہیں آتی۔ میں نے کئی بدبخت دیکھے کہ ماں باپ ایک کمرے کے اندر جیسے کتا باندھا جاتا ہے اس میں رکھ لیتے ہیں اور گھر کے اندر عیاشیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حق رکھا ہے، اور دوسری جگہ میں قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ نے انسان کو وصیت کی ماں باپ کے ساتھ، میں وصیت کرتا ہوں، اللہ اکبر، یہ بات جو ہے نا اب ذرا غور کریں، اور کتنی یعنی وزنی بات ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں ماں باپ کے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی بات ماننا، ان کی خدمت کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، بشرط ہے کہ وہ کافر کیوں نہ ہو، وہ فاسق فاجر کیوں نہ ہو، آپ کے لیے تو ماں باپ ہے نا۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، ہاں اگر ماں باپ جاہل ہیں اور آپ کو شرک پر مجبور کرتے ہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، اس میں شرک نہ کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود کہ وہ مشرک ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں اچھا۔ تو گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق رکھا ہوا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کے پاس دولت ہے، جائیداد ہے۔ ہر بیٹا دیکھتا ہے کہ میں ذرا ابا جی تھوڑے سے پیسے چاہیے، ابا جی فلاں چیز چاہیے، یہ تو احسان نہ ہوا نا، یہ تو لالچ ہوئی، دکانداری ہوگی۔ احسان کس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور آپ کمائیں اور لا کر ان کے سامنے پیش کریں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ یہ احسان تو نہیں ہے، وہ تو دکانداری ہو گئی، ایسے بھی وہ تو اب لالچ میں آ کر آپ ایسا کرتے ہیں۔ یہ ہے وَبِالْوَالِدَ، تو یہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِي الْقُرْبَى، پھر تیسرا حق ہے رشتہ داروں کا، ذوی الارحام، آپ کے بھائی، چاچا، دادا، پردادا، نکڑ دادا، بھتیجا، یہ جو وہ رشتے خصوصی طور پر کہ جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، وہ سب سے پہلے مقدم ہے، عاشم یعنی۔ تو اب اس کے بعد پھر جو بھی بڑھتے جاتے ہیں وہ پورا خاندان، برادری۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَذِي الْقُرْبَى، ذوی القربى رشتہ دار، ذی رحم، وَالْيَتَامَى، اور یتیم، کیونکہ یتیم کا کوئی سہارا نہیں ہے، اب ماں باپ کا سایہ باپ کا سر سے اٹھ گیا ہے، کمائی کے لیے کوئی نہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ والمساکین، مسکین وہ شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو دوسری وقت کا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسکین۔ فقیر اس کو کہتے ہیں
کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. بعض اس کی برعکس بتاتے ہیں کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس ایک ٹائم کا ہو، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. آپ اس کی اب انسانی برادری بن رہی ہے. ان برادری میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ ہے سیاست مدنیہ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہو لوگوں کو اچھی باتیں. اگر آپ دولت نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، دوسرے کو تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں گھر کے اندر فاقہ ہے، یہ فلاں آدمی جو ہے محتاج ہے، یہ وہی مقروض ہے، یہ وہی ضرورت مند ہے، یہ مسجد بن رہی ہے، یار اس میں ایسا، یہ مدرسہ بن رہا ہے، آپ کا مفت میں ثواب ہوگا. ایسے قولوا للناس حسنا. اس لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام. للہ ولرسول، خیر خواہی کس؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. ولأئمۃ المسلمین، تمام مسلمانوں کے ائمہ جو بڑے ہیں ان کی بھی دل میں خیر خواہی ہو کہ میں کوئی ایسی بات کر لوں کہ یہ شخص جہنم سے بچ جائے اور اس سے اچھا کام ہو جائے. بجائے تنقید کرنے کے لیے آپ اچھے مشورے دیں. ہم تو تنقید کے قائل، تعمیری ذہن ہمارا ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو بتائیں کہ بھائی یوں کام یوں نہ کرو، یوں کرو، اگر یوں کرو گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. نہ، تم جاؤ، تم غلط ہو. اچھا بھی کرتے کہتے نا اس میں کوئی اور راز ہے، نہ 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 یہ اترے گا تو میں آؤں گا یہ اترے ہو میں. حالانکہ اپوزیشن اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب اقتدار لوگوں کی رہنمائی کرے، اچھے مشورے دیں. لیکن یہاں ہماری اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ جھگڑا ہے، فساد ہے، لڑائی ہے. عاصم یعنی ایک دوسرے کے خلاف کیسے. جب اقتدار والے دیکھتے ہیں کہ ہمیں معاف نہیں کرتا، وہ بھی انتقامی کارروائی پر آ جاتے ہیں، ان کے خلاف مقدمے بناتے ہیں، کیس بناتے ہیں، جھوٹے کیس بناتے ہیں، کس طرح ان کو پھنساؤ، ہم سے جان چھوٹے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں خواہ بے گناہ، وہ اور اچھل جاتے ہیں. تو نہ اپوزیشن والے اپنے حدود میں رہتے، نہ اقتدار والے اپنے حدود میں رہتے ہیں. اس کا نام انہوں نے جمہوریت رکھا ہے، لیکن جمہوریت تو نہیں، بچہ جمہورہ ہی ہے. عاصم یعنی میں نے تو پاکستان میں جمہوریت نہیں دیکھی کبھی. عاصم یعنی اس لیے جب یہ آپس میں لڑتے تو فوج آ جاتی ہے. کتنے دفعہ ہماری زندگی میں مارشل لا آ گیا. ہندوستان میں آج تک ان کے ہے نظام ہے، جمہوریت ہے تو جمہوریت ہے. آج تک کوئی انقلاب وہاں نہیں آیا، کوئی فوج نہیں آئی. ہماری دوسرے دن السلام علیکم جی جاؤ، تم اس قابل نہیں ہو. وہ غریب مجبور ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. سبحان اللہ. ایک جملے میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اچھی رائے دو، اچھی بات کرو، اچھے راستے کی دعوت دو. قُولْنَا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ سب اہل کتاب کے اوپر لازم تھی گزشتہ شریعتوں میں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تہذیب اخلاق کے لیے آپ نے نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے تم اس وادی سے. إِلَّا قَلِيلًا، مگر کم منکم تم سے. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم ہمیشہ پھرنے والے ہو. تم نے ہر دور کے اندر ایسا ہی کیا. تم یہ کہتے ہو کہ جی لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے انحراف کرو کہ ہم نے کہا میرے سوا کسی عبادت نہ کرو. تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو، مریم کو پوجنا شروع کیا. میں نے کہا بالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تم ساری دشمنیاں ماں باپ کے ساتھ ہی کرتے ہو. عاصم یعنی کب مرے گا میں قبضہ کر لوں. عاصم یعنی کب جائے گا میری جان چھوٹ جائے. عاصم یعنی میں نے کہا ذوی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، مالی جانی تعاون کرو، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. اور وقولوا للناس حسنا، اور عام لوگوں کے ساتھ، پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
عاشم یعنی اچھی بات کرو، اچھی رہنمائی کرو، خیر خواہی کی بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر اللہ کا حق ہے کہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ اصولی مسائل تمام انبیاء علیہ السلام میں ایک تھے، عقیدہ بھی سب کا ایک رہا ہے، اصولی مسائل جس پر نجات کا دار و مدار تھا وہ سارے نبیوں کے اندر ایک رہا ہے، اور البتہ فروعی مسائل میں ضرورت کے مطابق اختلافات رہے، لیکن اصول میں ہم ایک تھے۔ ثم تولیتم، پھر گئے تم، الا قلیل، اس وعدے سے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم موردون، تمہاری عادت ہی ایسی ہے کہ تم پھرنے والے ہو، انتم موردون۔ او یہودیو، تم نے کوئی وعدہ ایفا نہیں کیا اور کہتے ہو جی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، دوسری خباثت ان کی بیان ہو رہی ہے، عہد شکنی۔ پہلی عہد شکنی یہ کی کہ یہ جو ہم نے احکام دیے تم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری عہد شکنی، یہ ہماری لیے تعلیم ہے، دوسری عہد شکنی کی کیا کی؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے، لَا تَسْفِكُونَ نہ بہاؤ دماءکم، اپنے خون کو، اپنا خون کوئی نہیں بہاتا، دوسرے کا خون بہانا کوئی کہ اپنا بہانا ہے، کیونکہ انسان جو ہے بمنزلِ جسم واحد کے، بنی آدم آدھا یک دیگرن کہ در آفرین از یک جوہرن، جو عضو بدردہ و رد روزگار دیگر و زہارا نہ مانت قرار۔ آپ ایک انگلی پر درد ہوتا ہے، سارا جسم پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح تمہیں اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو سب کو ہونی چاہیے، اس کی تکلیف میں شریک ہو جاؤ گے تو اس کا غم تقسیم ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن آج تو کسی کو پریشانی ہوتی ہے، دوسری خوشیاں مناتے ہیں، مزہ آ گیا نا، فٹ ہو گیا، ہاں اب تو ایسے کر ہوگا نا، ایسے کرتے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لی ہم نے پختہ وعدہ تم سے، لَا تَسْفِكُونَ نہ بہاؤ دماءکم، ایک دوسرے کے خون کو، وَلَا تُخْرِجُونَ، یہ دوسرا حکم ہے، اور نہ نکالو تم انفسکم، ایک دوسرے کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، یعنی ایک دوسرے کو اپنے گھر سے مت نکالو، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم اس کے گواہ ہو، یعنی مانتے بھی ہو کہ یہ وعدہ لیا تھا ہم سے۔ ثم پھر انتم، تم ہؤلاء، وہ لوگ ہو، عاشقنی میں، تقتلون انفسکم، قتل کرتے رہے ایک دوسرے کو، وتخرجون، اور نکالتے رہے فریقاً، ایک جماعت کو، منکم، تم سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، چڑھائی کرتے تھے تم ان کے اوپر، بالاسم، ساتھ گناہ کے، والعدوان، ساتھ دشمنی کے، عدوان منع حق سے تجاوز کرتے تھے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ، اگر آتا تو ان میں سے تمہارے پاس اسارا قید ہو کر، تو فادوہم، تم فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے تھے، وَهُوَ ضمیر شان ہے، وَهُوَ، اور حالانکہ محرم، حرام تھا، علیکم تمہاری اوپر، اخراجہم، نکالنا ان کا، افتؤمنون، آیا ایمان لاتے ہو تم ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون، اور کفر کرتے ہو ببعض، ساتھ بعض کے، فما جزاء، پس کیا سزا ہے، وعید ہے، من یفعل، جو کرتا ہے ذالک یہ کام، منکم تم سے، الا مگر خزیون، اس کے لیے رسوائی ہے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگانی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، لوٹائی جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، نہیں اللہ بے خبر، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اصل میں اس آیات کو سمجھنے کے لیے ذہن میں ایک نقشہ بنا لو۔ مدینہ منورہ میں دو جماعتیں رہتی تھی عرب کی، ایک کا نام تھا بنی اوس، دوسرے کا نام تھا بنی خزرج۔ بنی اوس اور بنی خزرج، یہ دو جماعتیں تھی بڑی۔ ان کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ میں دو جماعتیں اور تھی یہودیوں کی، ایک بنی نذیر اور دوسرا بنی قریظہ۔
بنی نذیر اور بنی قریظہ، یہ دو جماعتیں اور تھی، یہ یہودی تھے اور یہ اقلیت میں تھے، وہ ان کی تعداد زیادہ تھی، ان کی کم تھی۔ ہمیشہ اقلیت جو ہے وہ جب آپس میں لڑتے ہیں نا تو اکثریت کا سہارا لیتے ہیں کسی طاقت کا، جیسے آپ کبھی امریکہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کبھی برطانیہ کے آگے کرتے ہیں، بھئی مشکل آئے گی تو ہمارے کام آئیں گے، عاشم یعنی یا عام طور پر لوگ جو کمزور اور عقیدہ ہوتے ہیں، عاشم یعنی ضعیف العقائد والے لوگ ایسے کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کم ہوتا ہے، مخلوق پر زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ مشکل میں یہ کام نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا 65 کی جنگ میں میرے سامنے ہوئی، ہم نے الحمدللہ یہاں سے سامان ٹرک بھر بھر کر کشمیر میں 22 دن جنگ تھی، 22 دن ہم سرحدوں پر تھے، سامان لے جاتے، مہاجرین میں تقسیم کرتے، اور مجاہدین کے لیے افواج کے لیے حمائل شریف چھوٹے چھوٹے لے گئے تھے، ان میں تقسیم کرتے۔ 22 دن لڑائی تھی، 22 دن ہم نے پوری سرحدات میں الحمدللہ علماء کی جماعت، ہم 5-6 تھے اکٹھے، تو باقی بھی علماء تھے وہاں تعاون کرتے تھے اس مشکل میں۔ تو ہمیشہ کہتے تھے کیا جی، یہ 65 کی جنگ میں تو اللہ نے میں فتح دی، ایک جذبہ تھا۔ پھر یحییٰ خان کا دور تھا جس پر بغاوت ہو گئی بنگال میں، اب لڑائی شروع ہے، ہمارے 90,000 فوج وہاں، اور کہتے کیا تھے، امریکہ کا بیڑا آ گیا، امریکہ کا چھٹا بیڑا آ گیا۔ وہ ہم نے وہ چھٹا بیڑا آج تک نہیں دیکھا کہ آیا کہ نہیں آیا، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، آدھا ملک چلا گیا، امریکہ کا بیڑا نہیں آیا۔ تو یہ مشکل میں یہ لوگ کام نہیں دیتے، یہ ہمیں بڑا مغالطہ ہے۔ اسلام جب کہتا ہے کہ یہودی عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ دوست ہیں ہمارے، ان کا قرآن پر ایمان نہیں، تو بے ایمان ہے۔ قرآن کہتا ہے آپس میں دوست ہیں، آپ سے کبھی نہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ، اس وقت تک وہ نہیں مانیں گے جب تک آپ ان کی دین پر نہ جائیں، ان کے ہو جاؤ تو پھر وہ انہی کے ہو گئے، لیکن اس کے نہ ہو تو تمہارے نہیں۔ عاشم یعنی آپس میں وہ دوست تھے، عاشم یعنی یہودی عیسائی ہر باوجود اختلافات کے مسلمانوں کے لیے اکٹھے ہوں، اور ہم باوجود ایک نبی کے امتی ہونے کے ہم آپس میں تقسیم ہیں، پارٹیاں ہیں، یہ بریلی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ اہل حدیث ہے، اور یہ قرآن اور کون پڑھاتا ہے؟ شاہ صاحب، نہیں جی ان کا قرآن تو ہم نہیں سنتے، بھئی ان کا قرآن ہے، قرآن تو نہ دیوبندی ہے، نہ بریلی ہے، نہ شیعہ اہل حدیث ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، بحیثیت مسلمان کے ہمارے سب کے لیے ایک اللہ کا کلام ہے، یہ تو مشترک۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ میں ترجمہ غلط کرتا ہوں، تشریح غلط کرتا ہوں، آپ اس پر تو اعتراض کر سکتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرنا تو کفر ہے۔ عاشم یعنی آپ قرآن پر اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کا اعتراض نہ کرو، میری بات پر ضرور کر سکتے ہو، تو میں یہ اختیار ہے کہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے، آپ ویسے خط کے ذریعے سے کہ فلاں مسئلہ جو ہے اس کی وضاحت کر لیں، یا فلاں مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں بیان ہوا، یہ تو آپ کا حق ہے، یہ حق ہے۔ لیکن قرآن کوئی بھی پڑھائے، یہ اللہ کا کلام ہے، جب اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر سب کو سننا چاہیے، اس میں بریلی دیوبندی شیعہ حدیث کوئی نہیں، ایسے میں یہ تو اس میں تو اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے بہرحال ایسا ہوا کہ جب آپس میں یہ لڑتے تھے تو اوس اور بنی قریظہ، بنی اوس جو عرب کا قبیلہ تھا اس کے ساتھ بنی قریظہ خلیف بنے، اور خزرج کے ساتھ بنی نذیر خلیف بنے۔ اب جب خلیف تھے، پہلے تو یوں یہ آپس میں لڑتے تھے، یوں یہ ان سے لڑتے، یوں لڑتے تھے، یہ آپس میں لڑتے، بنی اوس بنی خزرج، بنی نذیر بنی قریظہ۔ اب یہ خلیف بنے، یہ ان کے بنے، یہ ان کے بنے،
ان کے بنے اب یوں لڑائی شروع ہوگی، اب لڑائی یوں شروع ہوگی۔ جب لڑائی شروع ہوئی، اب کسی کا کوئی آدمی اگر شکست کھاتا، وہ خاندان اور آدمی قتل ہوتے تو ٹھیک ہے، گھروں سے نکالو، گھر جلاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی قید ہو کر آتا ان میں سے تو کہتے یار ایسا کرو، اپنے خلیف کو کہتے یہ ہماری برادری کا آدمی ہے، ہم اس کے فدیہ دیتے، آپ لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، میرے چچا زاد لگتا ہے، میرا ماموزاد لگتا ہے، خالہ زاد۔ اللہ نے فرمایا یہ چھڑانا، بھئی تو کیوں چھڑاتے ہو؟ وہ جی ہمارے لیے حکم ہے، ہماری کتاب میں حکم ہے کہ اگر آپ کی برادری کا کوئی آدمی قید ہو جاتا ہے تو قیدی کو چھڑانے کا فدیہ دے کر آپ چھڑائیں۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے فیصلہ کیا، تو تمہاری کتاب میں یہ نہیں تھا کہ کسی کو بے جا قتل کرنا، اس کو گھر سے نکالنا یہ بھی حرام ہے؟ یہ تو ہے، تو یہ ہے، تو پھر جی وہ تو غیرت کی بات ہے، ہم کیا کریں؟ جو ہمارے اس میں جو معاہدہ ہوا ہے، ہمارا معاہدہ ہوا ہے، لڑائی کرتے تھے، قتل کرتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے، گھروں کو آگ لگاتے تھے، لیکن جب قید ہو کر آتا تو پھر آر مخصوص کرتے تھے اس میں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، میری برادری کا آدمی ہے، اس کو چھڑانا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے، اپنے خواہش پر عمل کر رہے۔ جو تمہاری غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے، عزت کا مسئلہ، وقار کا مسئلہ، اس میں تو آپ کو اسلام یاد آتا ہے، اور جب تمہارے آپس میں لڑائی اور جھگڑے کا مسئلہ ہو، اس میں تمہیں اللہ کا حکم یاد نہیں ہوتا۔ یہ ہے مسئلہ۔ یہ اب آیاتیں تب سمجھ آئیں گی، یہ میں نے اگر نقشہ آپ کے ذہن میں ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے، لا تسفکون دماءکم، نہ بہاؤ تم خون، ایک دوسرے کے خون کو، قتل مت کرو، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالو ایک دوسرے کو، من دیارکم، ان کے گھروں سے، اپنے وطن سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم اس بات پر گواہ ہو، تم نے، تمہاری کتابوں میں تورات انجیل میں یہ حکم تھا، ٹھیک؟ ثم انتم، پھر تم اولئے وہ لوگوں، تقتلون انفسکم، کہ قتل کرتے ہو اپنے نفسوں کو، ایک دوسرے کو، وتخرجون، نکالتے ہو، فریقاً ایک جماعت کو، منکم تم سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو، زبردستی چڑھائی، تظاہرون غلبہ پاتے ہو، چڑھائی کرتے ہو، بالاسم، ساتھ گناہ کے۔ گناہ کیا ہے؟ ان کا قتل کرنا، آشمیانی، گھروں سے نکالنا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہی آ جاتے تمہارے پاس قید ہو کر، تو فادوہم، فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ حرام تھا تمہاری اوپر، اخراج علیکم، تمہاری اوپر اخراج ان کا نکالنا، قتل کرنا بھی حرام تھا، وہ تو تم نے پرواہی نہیں کی۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، آیا ایمان لاتے ہو تم بعض کتاب پر، یعنی کتاب کے بعض حکم پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور انکار کرتے ہو بعض سے، فَمَا جَزَاءُ، اب جو آدمی دوگلی پالیسی رکھے کہ اسلام اپنے مطلب کا ہے تو مانو، نہیں ہے تو نہ مانو، اس کا اسلام قبول ہو نہیں، ایسے میں نہیں، چاہے وہ عمل بھی کرے گا، کیا اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے؟ اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں کرنا۔ جب اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں کرو گے، تمہارا شریعت پر عمل کرنا بھی قابل قبول ہو نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کرنا قابل قبول تب ہوگا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کر، ثواب بھی ملے گا اور تعمیلی حکم بھی ہوگا۔ فما جزاء من یفعل، پس کیا سزا اس کی جو کرے یہ کام، منکم تم سے، الا خزی، مگر رسوائی ہے اس کے لیے، فی الحیات دنیا کی زندگانی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون، لوٹائے جائیں گے، الی شد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ بے خبر تمہارے اعمال سے، اللہ کو دل کے ارادے جانتا ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں،
اشترا جنہوں نے اختیار کیا دنیا کو بالآخرہ، آخرت کے بدلے، اشترا بمانا اختیار کرنا، انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی چند روزہ زندگی اس میں اپنے غیرت، حمیت، اس چیزوں کو سامنے رکھا، اللہ کے حکم نہیں رکھا۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب، وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، چاہے وہ شریعت کے بعض احکام پر عمل بھی کر لے، لیکن اس لیے عمل کرتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں وراثت کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس میں۔ اگر فائدہ ہے شریعت میں، کہتے جی آؤ جی اللہ اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، قاضی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، اچھا جی۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ اس میں میرا نقصان ہے، میں تو چالاکی کر کے وکیل شکیل کے ذریعے سے میں اپنا کام کرا لوں گا، سفارشیں کر لوں گا، آپ کے یہاں وہی شریعت، ہاں یہ عدالتیں کیوں ہیں؟ یہ عدالتیں جو کھلی ہیں، وکیل کس کے لیے؟ ادھر جائیں گے، پھر ادھر جاتے ہیں، ایسے بھی نہیں۔ جب دیکھتے ہیں فائدہ، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ تو کاروبار ہو گیا، یہ تو شریعت کا اہتمام تو نہیں ہوا نا۔ شریعت کو تو تب ہوگا چاہے آپ کا فائدہ ہو چاہے آپ کا نقصان ہو، لیکن آپ کہیں گے بھئی شریعت کا حکم ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، مجھے ظاہر نقصان نظر آتا ہے، اصل میں تو اسی میں فائدہ ہے۔ کیونکہ اگر دھوکے فریب سے آپ کسی کا مال لے بھی لیں تو حرام کھائیں گے، حرام کمائیں گے، حرام پر چلیں گے، انجام غلط ہوگا اس کا۔ شریعت سے آپ لے لیں، اگر اللہ کے رسول نے آپ کو حق دیا ہے تو آپ وہ حق لے لیں۔ 95% یہ مقدمے عدالتوں میں جو لوگ ذلیل ہو کر آج پھرتے، 95% لوگ جو ہیں وہ غلط پر ہیں، اور اس لیے ذلیل خوار 10 20 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ ہے جی بنی اسرائیل کے اصلاح کے لیے نوع رابع، یعنی چوتھی بات ہوگی، اس میں تمہاری اصلاح نوع رابع۔ یہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے بارے میں ہے کہ تم آج دین کے ٹھیکیدار بنے ہو اور کہتے ہم باپ دادوں کے طریقے پر چلیں گے۔ تمہارے باپ دادوں کو پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، انہوں نے جو بات شریعت کے ان کے خواہشات کے خلاف تھی اس پر انکار کیا، اور انبیاء علیہ السلام سے بغاوت کی۔ تمہارے باپ دادا یہ تھے، ان کی تقلید کر دو، ان کے پیچھے جاؤ گے تم اللہ اور اللہ رسول کے پیچھے جاؤ، ان کے پیچھے جاؤ گے تو غرق ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ تو غلط لوگ تھے۔ ان کی کرتوت دیکھ لو کہ سبحان اللہ، قرآن نے کیا عجیب۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، البتہ کہ ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، یا نہیں، ہم نے تورات دی ان کو، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور پے در پہ بھیجے، قفینا پیچھے کیا، وقفینا پے در پہ بھیجے ہم نے، من بعدی ان کے بعد بھی رسولوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، اس کے بعد انبیاء علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، خرقیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام، تقریباً 4000 پیغمبر، اس سے بھی زیادہ 4000 پیغمبر صرف بنی اسرائیل میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے۔ یہ بنی اسرائیل کا کتنا اعزاز تھا کہ اللہ نے کسی کے خاندان میں ایک آدمی نیک ہو، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں کہ بھائی اس کے یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں بزرگ کی اولاد میں ہے، کتنا لوگ احترام کرتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب، اب ہمارے پاس کیا ہے، لیکن وہ نسبت کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو حضور کے اولاد میں سے۔ اس لیے میں بنگال گیا 2 سال پہلے، جلسے تھے اور بڑے بڑے مدرسے بنگال کے اندر، 200 کنال 150 کنال اپنے ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اپنا باغ ہے اس کا ناریل کا،
اس سے پانی پیتے ہیں، ڈیم کے اندر مچھلیاں ہیں وہی نکالتے ہیں، لوگوں نے اتر دیے ہوئے ہیں وقف کر کے مدرسوں کے لیے، اس سے چاول لاتے، صبح بھی چاول شام کو بھی ان کو روٹی پکانی آتی نہیں۔ ہم جب گئے، میں اور مولانا عبدالرؤف صاحب تھے فاروقی، ہم نے کہا یار اتنے چاول تو ہم نہیں کھا سکتے، کہنے لگے ہماری بیویوں کو تو پکانا آتا نہیں۔ پھر وہ چھوٹی چھوٹی جیسے بچیاں نہیں کرتی چھوٹی چھوٹی بنا کر لے آتے تھے ہمارے لیے، لیکن لوگ غریب ہیں، دیندار ہیں، مدرسوں کے ساتھ بڑا تعلق ہے ان کا۔ اب ایک ایک جلسہ جو ہوتا ہے سال میں ایک دفعہ کرتے ہیں، اور اس میں ہزاروں کے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس زکوٰۃ صدقہ ہوتا ہے اسی موقع پر لا کر جمع کرتے ہیں، پورے سال کا پورا ہو جاتا ہے، مانگنا ان کو نہیں پڑتا۔ تو میں جب جاتا جلسے کے لیے سٹیج پر، وہ سیکرٹری اعلان کرتا حضرات اولاد رسول، بس یہ کہتا ساری مجمع اٹھ جاتا تھا کھڑا، جب تک میں مولوی دیکھتے تھے کہ بڑے بڑے پیر مولوی شیخ الحدیث وہ کہتے سارے اٹھ گئے تو ہم بھی اٹھ جاتے ہیں، وہ غریب بھی اٹھ جاتے تھے، سارا مجمع اٹھا ہوا ہے۔ اب جب میں سٹیج پر بیٹھ گیا کرسی پر پھر بیٹھ جاتے تھے۔ تو احترام مطلب ہے نسبت بڑی چیز ہے، لیکن یہاں نسبت کیا ہے؟ ولیوں کی نہیں ہے، نبیوں کی ہے، اور نبیوں کی بھی 4000 نبیوں کی ہے۔ اللہ فرماتے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، ہم نے ان کے پیچھے پے در پہ انبیاء علیہ السلام بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے ان کو واضح دلائل دیے۔ بینات سے مراد وہ معجزات ہیں، معجزات ہیں۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، جب مادرزادہ کوڑے کو اندھے کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردے پر ہاتھ پہ نہیں ہوں قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اٹھ جاتا تھا۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں یہ بھی بتاتا ہوں تمہارے گھر میں کیا ہے اور کھا کر کے آیا ہوں، یہ بھی اللہ نے بتایا، یہ بھی معجزات تھی۔ اور چڑیا کی شکل بنا لیتے تھے کیچڑ سے، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھونک دے تو وہ پرندہ ہو کر اڑ جاتا تھا۔ اتنے بڑے معجزات اللہ نے دی۔ فرمایا دیکھو اس کے باوجود ظالموں تم نے ہزاروں نبیوں کی بات نہیں مانی، اپنی کتابیں نہیں مانی، اپنے نبیوں کے معجزات نہیں مانے، اور پھر کیا کیا؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں نے پھر کیا کیا؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، أَيَّدْنَاهُ بمعنی قَوَّيْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کو تقویت دی ساتھ روح پاک کے۔ روح پاک سے مراد ہے جبرائیل امین، جبرائیل امین کو اللہ نے روح فرمایا، وحی کو بھی روح فرمایا۔ وَقَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ تو روح کیوں ہے؟ کہ روح اس لیے کہ جان جسم کے اندر جب تک روح ہے جسم زندہ ہے، روح نکل گئی تو مردہ ہے۔ تو جب آپ کے اندر اللہ کا دین ہے تو آپ زندہ ہیں، اور اگر دین نہیں ہے تو آپ مردہ ہیں، چاہے آپ کی شکل صورت قد و قامت کتنا زیادہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مردہ کہا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ میرے نبی تو مردہ ہیں، ویسے ان کی شکلیں دیکھو قد و قامت، سرخ لال، موٹے تازہ، اندر کچھ نہیں ہے، کھوکھلے۔ اس کو روح فرمایا۔ جبرائیل کو اس لیے روح فرمایا کہ جبرائیل کے ذریعے سے وہی آئی، دنیا میں روح جو پھیلی ہے جبرائیل کے ذریعے سے، اس لیے جبرائیل کا لقب کیا ہے؟ روح۔ اللہ نے دو چیزیں فرمائی، وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَم، عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی، لیکن یہاں ماں کی طرف ہوئی۔ ماں کی طرف کیوں ہوئی؟ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے ان کا باپ نہیں تھا، ورنہ عیسیٰ کے باپ کا نام ہوتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ بھی ہماری قدرت کا بڑا نمونہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ میں نے قدرت سے پیدا کیا، لیکن تم اس کو حاجت روا سمجھتے ہو، وہ تو خود محتاج تھے۔ کیوں؟
کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے جناب علی پھونک مائی مریم کے گریبان میں ماری تو حمل آ گیا. جب پیدا ہونے لگے عیسیٰ جبرائیل السلام نے پھر ان کو شیطان کے حملے سے بچا لیا. پھر جب ان کو سولی پر چڑھاتے تھے تو اور ہر وقت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہودی ان کے خلاف تھے, یہودی ان کو قتل کرنا چاہتے, تو جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ساتھ رہتے تھے. اور جب انہوں نے منصوبہ بنایا قتل کرنے کا, سولی پر چڑھانے کا, تو عیسیٰ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے, آسمانوں پر چلے گئے. آشمی وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ, تو جس کو تم حاجت روا مانتے ہو وہ تو خود محتاج ہے, ہم نے اس کی مدد کی. جو مدد کا ہمارا محتاج ہوتا ہے وہ مختار نہیں ہوتا, جو مختار نہیں ہوتا وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی ہے. وَأَيَّدْنَاهُمْ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے ان کی مدد کی ساتھ روح پاک کے. وَأَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ, آیا جب بھی, اللہ اکبر, آیا جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول ہو, بما ساتھ اس کے لا تاوا, کہ نہیں چاہتا تھا انفس تمہارے نفس, تمہارے خواہشات کے خلاف, جب بھی عقیدے کے خلاف بات آ گئی, استکبرتم, تم نے سرکشی کی, ففریقاً کذبتم, اور نتیجے میں تم نے ایک فریق کو جھٹلایا انبیاء علیہ السلام کی, وفریقاً تقتلون, اور ایک جماعت کو تم جھٹلا رہے ہو. اب دیکھو نا, کذبتم میں تو ماضی لے آئے کہ تم نے جھٹلایا پہلے, اور تقتلون میں مضارع لے آئے. مضارع کا تعلق حال استقبال دونوں سے ہوتا ہے, حال استقبال آئندہ زمانے سے بھی ہوتا ہے. تو فریقاً تقتلون کہ میں اشارہ یہ کیا اپنے نبیوں کو بھی تم نے قتل کیا ظالموں, اور پیغمبر آخر زمان کے قتل کی بھی منصوبے بنا رہے ہو. ہاشمی اس لیے فریقاً تقتلون فرمایا. سمجھے میری بات کو, کہ آئندہ تمہارا ہمیشہ یہ عادت جو ہے وہ چل رہی ہے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, یہ نوع رابع کا تتمہ ہے. اب بھائی آؤ, قرآن پر کیا اعتراض ہے؟ اللہ کی کتاب ہے, آؤ تمہاری کتابوں میں اس کا ذکر تھا, آؤ مان لو تمہاری کامیابی اس کے اندر ہے. کہتے قلوبنا غلف, ہمارے دل تو غلاف ہیں. کیا معنی؟ جو غلاف اس پر چڑھا دو تو یہ پوری قرآن پاک کا یہ اس کے اندر آ جاتا ہے, پھر مزید گنجائش نہیں ہوتی. ہمارے دل غلاف ہیں, کیا مطلب؟ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہمیں ضرورت بات کہتے ہیں نا آج کل, اور جی ہمیں پڑھنی کیا, ہم تو بڑے عالم ہیں, ہمارے جو سب کچھ ہے. بعض کہتے ہیں کہ غلاف کے معنی کیا ہیں, کہ ہمارے دل کے اندر تمہاری بات آ ہی نہیں سکتی, ہمارے دلوں پر پردہ ہے. غلاف اس کہتے ہیں جس کو ڈھانپ لے. ہمارے دلوں کے اندر پکا اپنا عقیدہ, تمہاری بات اندر یا ہمیں ضرورت نہیں یا تمہاری بات ہم سمجھتے نہیں. آج کل یہ دو ہی باتیں کرتے ہیں جو دین سے دور ہیں. کلمے کا ترجمہ نہیں آتا, اپنے آپ کو علامے کہتے ہیں, پھرتے اسی جہالت میں. اس لیے تو کسی نے کہا آنکس کے ندانت و بدانت کے بدانت درجال مرکب ابد و دار بمانت. وہ شخص جو جانتا نہیں کہتے میں جانتا ہوں ہمیشہ جہالت میں رہے گا, اور جو کہتے میں کچھ نہیں جانتا اس کو ملے گا. کیونکہ طلب میں آگا, اپنے آپ کو مٹاؤ گے تو سب ملے گا چیز. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے, کہا کہ میں آپ کی بات ماننا چاہتا ہوں. حل اتبعک, پہلی بات یہ ہے کہ آپ استاد کی بات مانیں گے تو فائدہ ہوگا. حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, میں آپ کی بات مانوں گا, آپ اللہ کے دی ہوئی روشنی سے کچھ روشنی مجھے بھی دے دیں. قال انک لن تستطیع معی صبرا, خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ آپ کے پاس علم تشریح ہے, میرے پاس علم تکوینی ہے. آپ کا علم میرے پاس نہیں, میرا علم آپ کے پاس نہیں. آپ کہیں گے میں صاحب شریعت ہوں, صاحب کتاب ہوں, یہ تو فقیر آدمی ہے, اس کے پاس کیا ہوگا؟
تو جب تک اپنا علم بھول کر مجھ سے علم نہیں لیں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنا سب کچھ بھول جاؤ کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں سیکھنا ہے، تلفظ درست کرنا ہے، ترجمہ حتی الامکان کوشش کرنا ہے کہ ہمیں لفظی ترجمہ آ جائے، اس لفظ کا ترجمہ کیا ہے۔ قرآن پاک لے کر جہاں نہیں آتا تو ترجمے دیکھ کر ذرا دہرایا کرو، تھوڑا ٹائم گھر میں دے لیا کرو، جب پڑھنے کے بعد تھوڑے سننے کے بعد تھوڑا وقت لے کر اس پر دوبارہ غور کرو۔ یہی ہماری سعادت کی باتیں ہیں۔ تو پھر تو آپ سمجھ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں انشاءاللہ اب کی بات مانوں گا۔ فرمایا پھر مانو گے نا تو پھر مجھ سے کوئی پوچھنا نہیں ہے، جو میں کروں بس یقین کرو کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو وہ چلتے رہے ساتھ، لیکن 2-3 سالات کے بعد وہ کام چلا نہیں ہے، پھر ساتھ ایسے بھی نہیں۔ تو بات کہنے کی یہ تھی کہ آدمی اپنے آپ کو جاہل سمجھے گا تو عالم بنے گا، اگر عالم سمجھے گا تو جاہل ہی رہے گا، ایسے میں اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ضرورت مند سمجھے گا کہ مجھے ضرورت ہے، میں نے ناظرہ نہیں پڑھا، میں نے ترجمہ نہیں پڑھا، یہ فرض ہے فرض ہے فرض ہے، تو میں نے سیکھنا ہے اس کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ کھول دیں گے، آپ کی آسانی پیدا کر لیں گے، برکت ہی برکت ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہنے لگے ہمارے دل غلاب میں۔ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، فرمایا کوئی غلاف شلاف نہیں، تم تو جاہل مرکب ہو۔ اللہ نے لعنت کی ان کی اوپر بے کفرہم، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ جب اللہ کی دین کی ناقدری کرو گے اللہ محروم کر دے گا۔ فرمایا نہیں نہیں، ہم نے تو ان پر لعنت کی ہے بے کفرہم فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ایمان لانے، وَقَلِيلًا دونوں کے ہیں، بہت کم چیزوں پر ان کا ایمان ہے، یا بہت کم ان میں سے جو ایمان کی دولت ان کو نصیب ہو جائے، نہیں ہوگی۔ فَقَلِيلًا مَا، کیونکہ جب تک آدمی اپنے آپ کو طلب صدق طلب لے کر، طلب صادق لے کر جب نہیں کرے گا تو بات نہیں چلے گی۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ نوع خامس آ گیا، 5ویں نوع اصلاح بنی اسرائیل کے لیے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما، یہ کتاب سے مراد قرآن، آخری پیغمبر آئے، آخری پیغام آیا کہ من عند اللہ مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی تھی یہ کتاب ان کی جو ان کے پاس تھے، کیونکہ تورات انجیل زبور کے اندر اسی قرآن کی پیشن گوئی تھی، اسی کی خوشخبری تھی۔ عاصمیہ نہیں، اللہ کی طرف سے اب یہ مسئلہ آیا، عاصمیہ نہیں، مصدق لما معہم وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ، کامیابی مانگتے تھے عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر کفروا جو کافر تھے۔ یہ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ، انہوں نے تورات انجیل میں پڑھا تھا کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اس شان والی کتاب لائیں گے۔ اب جب حضور تشریف لائے، کتاب آ گئی، اور یہ اس وقت تو نہیں مانا، لیکن اس سے پہلے یہودی ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے کہ وہ پیغمبر جب آئیں گے نا تو ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ اس لالچ میں تو یہ مدینے گئے تھے، تو جس وقت کافروں کے طرف سے، بت پرستوں کے طرف سے، عرب کے طرف سے ان کو کوئی ڈانٹتا مارتا، کہتے اے اللہ اس نبی کو بھیج جس کا وعدہ کیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہو کر اپنے مخالفین سے لڑیں گے۔ ایک اے اللہ اس نبی کے توفیل ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، یہ ہمیں فتح دے۔ بھائی اس نبی کے واسطے دیتے رہے، اور اب جب وقت آ گیا نبی آئے تم نے انکار کر لیا اپنے خواہشات کی وجہ سے۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، اس بات رسالت ہے اس کے اندر،
کامیابی مانگتے تھے الذین ان لوگوں پر کفروا جو کافر تھے فلما جاءہم جب آئے ان کے پاس ما وہ عرفو جس کو جانتے تھے عرش میں کفروا بھی کفر کیا ساتھ اس کے بھائی جان بوجھ کر تم نے کفر کیا دنیا کے لالچ میں آ کر فلعنت اللہ علی الکافرین لکھ لعنت پھٹے لعنت کہتے نا پھٹی منہ لفلعنت اللہ علی الکافرین پھٹے لعنت لکھ لعنت کافروں پر اور ظالموں تم جانتے بھی ہو کہ وہی پیغمبر ہے وہی کتاب ہے صرف پیٹ کے خاطر تم اس کو چھپاتے ہو فلعنت اللہ پس لعنت ہے اللہ کی علی کافرین کافروں کے اوپر کیوں انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا اس کی دو وجوہات ہیں ایک حب جاہ دوسرا حب مال حب جاہ کیا تھا کہ دیکھو ابھی تک نبوت بنی اسرائیل بھی تھی ہمیں لوگ ہماری قدر کرتے تھے اب حضور کی وجہ سے نبوت بنی اسماعیل میں چلی جائی ہم تو خالی رہ گئے ہم سے پھر کس لیے پوچھنا ہے یہ ہے حب جاہ حب مال کیا ہے کہ جب ان کا کلمہ پڑھیں گے یہ جو غیر اللہ کے نام حرام کھاتے ہیں یہ تو چھوڑنے پڑیں گے دونوں کام تو نہیں چلتے عاشم یعنی تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لاکھوں کی آمدنیاں ہم اس کو چھوڑ دیں اسلام یہ دو چیزیں رکاوٹ تھی حب جاہ حب مال بے سما بہت بری ہے وہ چیز اشترا ہو کہ بیچا یہاں اشترا بمانا بے کے بیچا انہوں نے بیسا تو اس کے انفسوں اپنے نفسوں کو بہت بری بات ہے اپنے نفسوں کو بیچ کر کیا کیا یکفروا یہ کہ کفر کیا انہوں نے بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا اللہ اکبر کتنا ظلم کیا اپنے نفسوں کو جہنم کے حوالے کر کے اور انکار کر کے اللہ کے کلام سے کیوں بغیاً حسد کی وجہ سے ایو نزل اللہ یہ کہ اتارے اللہ من فضلی اپنے فضل کو فضل سے مراد نبوت علی من یشاء جس پر چاہے من عبادی اپنے بندوں سے اللہ نے نبوت دی نبوت سب سے بڑا فضل ہے تو تم نے ضد کیوں کی کہ جناب علی یہ نبی کیوں ہوگا یہ تو بنی اسماعیل میں ہے ہاں نبی آتا بنی اسرائیل میں آتا ہماری شان بڑھتی ہم صاحبزادے شہزادے ہوتے یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا علی من یشاء من عبادی فباؤوا بغضب علی غضب پھر گرفتار ہو گئے 7 غضب کی اوپر غضب کے 7 غضب کیا تھا آخری پیغمبر سے انکار کیا اور پہلا غضب کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بری نسبت کی تو غضب پر غضب آ گیا فباؤوا بغضب علی غضب گرفتار ہو گئے 7 غضب کے اوپر غضب کے وَلِلْكَافِرِينَ عذاب مہین کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ یہ ہے تتمہ نوع خامس کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان کو آمین ایمان لاؤ بما انزل اللہ جو اللہ نے اتارا دیکھو بھئی تمہاری کتابوں میں ذکر تھا اس قرآن کا قالو کہتے نؤمن ہم ایمان لاتے بما انزل علینا جو اتارا گیا ہماری اوپر ویکفرون ہم کفر کرتے بما وارا ما سوا اس کے ہم تو بس اپنے کتاب کو مانتے اپنے نبی کو مانتے ہیں ہمیں مت ضرورت نہیں ہے وَهُوَ الْحَقُّ یہ پہلی وجہ بتائی حالانکہ یہ قرآن حق ہے یہ نبی حق ہے مصدق لما معہم تصدیق کرنے والے ساتھ اس کے جو ان کے پاس ہیں یعنی قرآن کے مضامین گزشتہ کتابوں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ تائید ہے مصدق لما معہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک زجر کی تیسری وجہ کیا ہوئی پہلی بات یہ ہے کہ حق ہے تم نہیں مانتے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو یہ تو تصدیق کرتی ہے اس کے خلاف بھی نہیں تیسری بات کیا ہے کہ تم غلط کہتے ہو تم اپنے نبی کو بھی نہیں مانتے اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے کیوں جی ہم تو مانتے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء جو نبی وہ کتابیں لے کر آئے تھے تم ان کو کیوں قتل کیا اگر تم کہتے ہو ہم تورات انجیل مانتے ہیں تو تم نے ہزاروں نبی کیوں مارے
فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، کیوں قتل کرتے رہے تم انبیاء علیہ السلام کو، من قبل سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم ماننے والے تھے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور چھوڑو باقی نبی چھوڑو، موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، تم 9 معجزے دیے، اور پھر کوئی طور پر چلے گئے کتاب لینے، تم نے پیچھے سے بچڑا پوجنا شروع کیا ہے، تم وہ لوگ نہیں ہو۔ اللہ نے کیسا ننگا کیا ان کو کہ چند دنوں موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے گئے، تم پر کتنے احسانات کیے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، پیچھے بچڑا پا کر تم سب نے پوجنا شروع کیا۔ یہ تمہارا حال ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی یہ کوئی عقیدت ہے؟ تم کہتے ہو ہم اپنی کتابیں غلط کہتے ہو، تم اپنی کتابیں بھی نہیں مانتے، نہ اپنے نبیوں کو مانتے ہو، جھوٹے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تاکہ آئی موسیٰ علیہ السلام دلائل کے ساتھ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر پکڑے تم نے بچڑے کو عبادت کے ساتھ، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظالم تھے، تم نے تو یہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، 5ویں بات، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، عجم یعنی کہ اس کتاب کو مانو گے، پھر تم نے نہیں مانا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم پر کوئی طور اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ مضبوطی سے، اس کتاب پر عمل کرو، وَاسْمَعُوا، اور سنو اس کے احکام کو۔ قالوا کہنے لگے سمعنا، جب کوئی طور کو دیکھا نا نیچے سجدے میں گئے سمعنا سمعنا، جب کوئی طور ہٹا گیا کہنا عصینا، آپ تو اب نہیں مانیں گے۔ یہ ایسے خنزیر لوگ ہو، تم بڑے بڑے دعوے کرتے ہو۔ ثم اتخذ اججی ورفع خذوا ما آتیناکم بقوة واسمعوا، سنو اس کے حکام۔ قالوا کہنے لگے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، ہم نہیں مانتے۔ واشربوا فی قلوبہم العجل، پلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل فرما دیجئے میرے پیارے حبیب، بے سما، بہت بری ہے وہ چیز، یامرکم کہ حکم کرتی ہے تم کو بھی ساتھ اس کی، ایمانکم تمہاری ایمان، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان ہے تو پھر یہ کرتوتی تمہاری غلط ہیں۔ ایمان بھی رکھو، سود بھی کھاؤ، ایمان بھی رکھو، ملاوٹ بھی کرو، ایمان کا بھی دعویٰ کرو اور حرام بھی کھاؤ، سمجھا نہیں تو کیا یہ کیا ایمان ہو گیا بابا؟ ایمان کا دعویٰ کرو، نماز نہ پڑھو، ایمان کا دعویٰ کرو، زکوٰۃ نہ دو، ایمان کا دعویٰ کرو، قوم کے حق کو لوٹو، تو یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ یا خلاص کہتے ہیں سراسر، یہ کہ نہیں، کبھی کدھر کبھی ادھر نا، آدھا تیتر آدھا بٹیر بھی نہیں ہونا چاہیے، سراسر منہ ہو یا سنگ ہو جا، ایسے میں یا تو منہ ہو جا یا پتھر بن جا، ایسے میں درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر منہ ہو یا سنگ ہو جا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ذرا ہماری آخری میٹنگ ہے، اور کمشنر صاحب کے ساتھ وہ انتظار 2:30 بجے تھا اور 3 بجے تک میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آج نئے احکام آتے ہیں، رات کو انشاءاللہ عشاء کے بعد ہماری بھی میٹنگ ہوگی، تاکہ ہم کیا کیا نئے نئے احکام کیا ملتے ہیں میں آپ کو سنا لوں گا، پھر آگے دیکھتے ہیں اس پر کتنا۔ اور پرسوں تو کل تو شکی ہے، پرسوں تو انشاءاللہ ہوگا، جمعہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہب لنا من لدنک رحمۃ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ سبق کل انشاءاللہ جمعے کے بعد بھی ہوگا۔